लाला रुख या इन जैसे कई और लोग जो सितारों का हाल, मुस्तकबिल का हाथ, पामिस्ट हाथ देख के बताते हैं, इन लोगों का क्या मकसद है? ये तमाशबीन है, ये चूरन बेचते हैं, क्या है ये? ऐसी चीज जिसके मुतालिक कुरान के अंदर वाज़े चीजें मौजूद हैं, जिसके अंदर हदीसों में वाज़े चीजें मौजूद हैं, और आप कहती हैं कि मैंने मल्टीपल टाइम्स कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके बावजूद आप एक इल्म गैर नाफे के ऊपर इतनी पुख्ता हैं कि आपने उसको अपनी फील्ड बना लिया और एक लंबे अरसे से आप इस चीज को प्रैक्टिस कर रही हैं? आपने अभी उन्हें चैलेंज भी किया, यू कॉल्ड हर कि जी आप इतना बड़ा ब्लफ कर रही हैं, लोगों के साथ कहानियां सुना के मशहूर हुई जा रही हैं। उसके बाद उनका आपके हवाले से सुना है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिप्लाई भी आया कि ये बच्चा एवं इबारतें जोड़ी जाता है मेरे साथ और इबहाम क्रिएट करता है मेरे हवाले से। क्या कहना है आप? मनाजरे के अंदर अगर कुरान बीच में रख लें तो कोई गुस्ताखी तो नहीं हो जाएगी? नहीं। कुरान बीच में रखते हैं, इनको कहें कि वो जो नजफ वाली पॉडकास्ट थी उसके अंदर जो हाजिरी हुई थी वो जेन्युइन थी। आप जहाँ भी हैं आ जाएं। कुरान पे बावजू हो के कुरान पे हाथ रखें और फिर इससे आगे बात करेंगे। तो लाला रुख साहिबा तो फिर माशरे के लिए एक तरह का नासूर साबित हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से काहिनों और नजूमियों का राज है। ये हर पॉडकास्ट, हर टीवी शो के अंदर बैठ के सितारों का हाल बताते हैं, ट्रंप की वफात का दिन बताते हैं, और इससे बढ़ के क्या होगा कि लोगों की तलाक़ें भी जज करते हैं। मेरी मुराद है लाला रुख साहिबा से, और कई इनके अलावा आप देखते हैं ज्योतिषी हैं, पामिस्ट हैं, किस्मत का हाल बताते हैं। इन सब की जो मामलात है उनके बारे में हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये जानने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है एक ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने, इमर्जिंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लाला रुख साहिबा को बाकायदा चैलेंज भी किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मेरी मुराद है उमर चीमा से। उमर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है, आपने दावत दी। नहीं, आप भाई हैं छोटे। उमर, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर पहले और कम फजूलियात थी और कम बकवासियात थी कि ये काहिनों और नजूमियों का, और ख़ास तौर पे ये एक लेडी है, आई रियली रिस्पेक्ट हर, कि ठीक है एक सीनियर सिटीज़न है, लाला रुख साहिबा, इन्होंने ये एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सीज जनरेट की। पहले रजब भट्ट की तलाक के हवाले से, फिर ईमान उसकी बीवी के हवाले से, फिर उनके बच्चे के हवाले से, फिर उसके बाद बढ़ के वो आगे चली गई डोनाल्ड ट्रंप की वफात के हवाले से। अब ये क्या मामला चल रहे हैं? हमारा मुल्क क्या अब निजूमी और काहिन चलाएंगे? देखिए जी, मैंने तो अपनी वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें भी मैंने कहा था कि इन्होंने बेशुमार बोंगियाँ मारी हुई हैं। मैंने लफ्ज़ बोंगी इस्तेमाल किया था, और ये मैंने क्यों इस्तेमाल किया था इसके लिए मेरे पास दलील है जी। मैंने कहा जी इन्होंने बेशुमार बोंगियाँ मारी हैं, जिनमें से 2 बोंगियाँ इनकी बिल्कुल ठीक हो गई। एक ये कि इन्होंने रजब भट्ट की शादी के दिन ये कहा कि इसकी तलाक हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि मियाँ बीवी में तलाक करवाना किसका काम है, ठीक है, ये बड़ी मशहूर चीज़ है। और वो इनके दोस्त भी, इन्होंने बताया कि मेरी शैतान से मुलाकात हुई एंड ही वाज जस्ट लुकिंग लाइक अ वॉव। उनके पास तो नजफ भी है, पता नहीं क्या क्या उनके पास। उसके बाद दूसरी मैंने कहा इन्होंने बोंगी मारी कि व्हाइट हाउस पे बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हो जाएगा, और वो हो गया। अब सर, इस तरह की बोंगियां आप मीडिया से वाबस्ता है, आपको मालूम है कि क्यों मारी जाती हैं? इसलिए मारी जाती हैं कि कुछ 7 बातों में से कोई एक बात ठीक हो जाए, और जब वो एक बार ठीक हो जाए तो उसे इतना मार्केट किया जाए, इतना मार्केट किया जाए कि अल्टीमेटली बेशुमार, मोस्टली खवातीन, बेशुमार मर्द और औरतें जो है वो आपके पास आएँ, आपकी क्लाइंटेज बने, और फिर अल्टीमेटली आप उनसे पैसे बटोरें। माल का तरीका। लाला रुख साहिबा ने एक इंटरव्यू में कहा जी कि मैं तो किसी से पैसे लेके कोई ऐसा वैसा काम करती नहीं हूँ। नहीं, एक मिनट ठहर जाएं। हाँ। एक और भी चीज़ है। कल मेरे एक जानने वाले हैं, एक एंकर यासीन साहब, उन्होंने इनसे रब्ता किया, तो उन्होंने इनको पहले कहा कि जी मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, मैं आपसे मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो उनको आगे से इनका मैसेज आया, फॉर पर्सनल रीडिंग 15,000 रुपये। ठीक है, अब ये बात, इसका मेरे पास नहीं था एविडेंस, लेकिन ये मुझे आप स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कीजिएगा। मैडम ने एक जगह पे इंटरव्यू दिया और इन्होंने कहा कि मैं तो लोगों से पैसे चार्ज करती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ टीवी पे बैठ के जो मशहूर शख्सियात होती हैं उनके मुतालिक प्रेडिक्शन करती हूँ। आप मेरी दादी की उम्र की हैं, मैं क्या कहूँ, मैं वही बीबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, बीबी। अगर आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं ले रही, आप मुफ्ते में प्रेडिक्शंस कर रही हैं, तो फिर तो आपके लिए मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा हमें अफसोस का इजहार करना चाहिए कि आप मुफ्त खाते में जो है ना वो अपनी खबर भारी करी जा रही हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसके मुतालिक कुरान के अंदर वाज़े चीज़ें मौजूद हैं, जिसके अंदर हदीसों में वाज़े चीज़ें मौजूद हैं, और आप कहती हैं कि मैंने मल्टीपल टाइम्स कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा हुआ है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसके बावजूद आप एक इल्म गैर नाफे के ऊपर इतनी पुख्ता हैं कि आपने उसको अपनी फील्ड बना लिया, और एक लंबे अरसे से आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही हैं, और अगर आप इससे पैसा नहीं कमाती तो फिर आपका किचन कैसे चलता है? मुझे एक बात है, इनका ये जो नाम है, ये इन्होंने अट्रैक्शन के लिए तो नहीं रखा लाला रुख के, लोग पता नहीं कहें कि पता नहीं क्या कौन है,
بڑا تھوڑا سا اٹریکٹیو بننے کے لیے؟ مارکیٹنگ نام بھی تو ہوتا ہے نا. دیکھیں مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ کوئی بھی کسی بھی بندے کے گھر پہ اولاد پہ پیدا اسی گھر پہ بندے بیٹی پیدا ہو اور وہ اس کا نام لالا رخ رکھ دے. یہ کہ اگرچہ اگر ان کا نام ہے واقعتاً تو بڑا قابل احترام, لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ کے لیے نام رکھا گیا. جیسے نارملی میرا نام محمد عمر ہے تو لوگ عمر چیمہ پروناؤنس کر دیتے ہیں, اسی طرح سے آپ کا نام حمزہ ساجد ہوگا, رانا حمزہ ساجد آپ کہہ دیتے ہیں, تو مارکیٹ کا نام ہوتا ہے ایسے. لیکن لالا رخ یہ بڑا تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے. ایک چیز مجھے بتائیں, آپ نے ابھی انہیں چیلنج بھی کیا, یو کالڈ ہر کہ جی آپ اتنا بڑا بلف کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ, کہانیاں سنا کے مشہور ہوئی جا رہی ہیں, روزانہ بیٹھ کے نئی پریڈکشن کر دیتی ہیں. اس کے بعد ان کا آپ کے حوالے سے سنا ہے کسی ایک نجی چینل پہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پہ رپلائی بھی آیا کہ یہ بچہ ایویں عبارتیں جوڑی جاتا ہے میرے ساتھ اور ابہام کریٹ کرتا ہے میرے والے سے. کیا کہنا ہے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دوں. ایک نا بابا جی تھے پرانے, کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ, نیم حکیم خطرہ جان ٹائپ. وہ بھی نا میڈم کی طرح حرکتیں کرتے تھے. ان کے پاس جو لوگ آتے تھے نا کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی, مطلب خاتون پریگننٹ ہے تو بتائیں بیٹا ہوگا بیٹی, وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے بیٹا ہوگا اور اپنے پاس لکھ لیتے تھے بیٹی ہوگی اس میں کاپی میں. یہ کیا بات؟ جن کے یہاں بیٹا ہو جاتا تھا وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس دوبارہ نہیں آتے تھے نا. جن کے یہاں بیٹی ہوتی تھی وہ کہتے تھے یار بابا جی آپ نے کیا بلف مارا ہے, بونگی ماری ہے, ہمارے تو بیٹی ہوئی, آپ نے کہا تھا بیٹا ہوگا. تو کہتے تھے ٹھہرو, میں ہر چیز بندے کا نا اپنے پاس لکھ لیتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ کھولتے تھے بیٹی لکھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کا وہ حساب ہے. مطلب اگر آپ کی 7 باتوں میں سے ایک بات ٹھیک ہو رہی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس غیب کا علم موجود ہے. دیکھیں غیب ایک ایسی چیز ہے, سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں. غیب ایک ایسی چیز ہے جس کا نالج اللہ نے دیا ہی نہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ایک اور بات بھی ہے, وہ تو کہتی میں پیشین گوئی کر رہی ہوں, اٹ مائٹ بی رائٹ, اٹ مائٹ بی رانگ. ٹھیک ہے, تو پھر آپ 15,000 کس چیز کا چارج کر رہی ہیں؟ پوائنٹ. تو پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے کا ایک ہنر ہے. آپ کسی مزدور بندے کا دیکھ کے دکھائیں نا یار جس کا ہاتھ ہی پورا بیچارے کا گھسا ہوا ہے. اور آپ کو مزے کا ایک واقعہ سنوں, آج سے 3 سال پہلے جب میں لاہور انڈسٹری میں آیا, جرنلزم کا میں نے کریئر کا آغاز کیا, میں دستک ٹی وی میں کام کرتا تھا. میں نے ان کے انٹرویو کے لیے میں گیا, ظاہر ہے اس وقت نالج اس طرح سے نہیں تھا. اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں نا فراڈ ہوتی ہیں, کہانی ہے. ہاں, میں میڈم کے پاس گیا, میں کیا ماں جی مجھے یہ بتایا, میرا ہاتھ دیکھ کے میرا ماضی کیسا گزرا ہوگا. اب یار حمزہ بھائی میرا ماضی 8-9 سال 10 سال بچپن کے میں نے سعودیہ میں گزارے, ایک بڑی بہترین لیوش اللہ تعالیٰ نے زندگی وہاں پہ گزاری. اس کے بعد پاکستان شفٹ ہوئے, بہترین زندگی. انہوں نے کہا جی تمہاری زندگی جو ہے نا بڑی قسمہ پرسی میں گزری ہوگی. میں کہا جی میرے کتنے بہن بھائی ہیں, انہوں نے غلط تعداد بتائی ساری. انہوں نے جب بتایا نا کہ تمہارا ماضی یہ, اچھا آپ ان کے پاس جا چکے ہیں؟ میں بہت پہلے, آج سے 3 سال پہلے گیا ہوا تھا ایک دفعہ انٹرویو کی غرض سے, جب لالا رخ مشہور نہیں تھی. آئی تھنک تھی اس مشہور, مطلب بس اسی طرح کی مشہور تھی. مشہور تو نہیں میں سمجھتا, مطلب بدنام زمانہ تب بھی تھیں اب بھی ہیں. تو اس وقت میں گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میرا ماضی کیا ہوگا. انہوں نے پورا ہاتھ دے کے اینک وینک پہن کے پوری اداکاری کر کے انہوں نے میرا ماضی بتایا ایسا کہ آپ کو رونا آ جائے. میں نے کہا آپ نے سب کچھ غلط بتایا, نہ میرے بہن بھائیوں کی یہ نہیں سمجھا آپ سعودیہ سے, وہ سمجھا وہ افغانستان. ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے اسی طرح سے, انہوں نے نا اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی چیلنج کیا کہ اس نے صرف مجھے ہی کیوں ٹارگیٹ کیا, اس نے باقیوں کو کیوں نہیں ٹارگیٹ کیا. اگین آج سے 3 سال پہلے میں ایک اور صاحب کے پاس گیا جو کہ یہ انگوٹھیوں کا کام کرتے تھے, یہ نگ وغیرہ کا کام کرتے تھے. اب ان کے نا ملٹیپل یوٹیوبرز نے, دوستوں نے ان کے انٹرویوز وغیرہ کیے. اس کے بعد میں جب ان کے پاس جا کے بیٹھا تو میں نے کہا سر سب سے پہلا اور بنیادی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں پتھر قسمت کا پتھر ہے, فلاں جو ہے وہ پیسے کا پتھر ہے, فلاں شہرت کا پتھر ہے. تو اگر ہم شہرت کو, دولت کو اور قسمت کو ان سے منسوب کریں گے, اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ بالکل ایسی. تو اس کا جواب نہیں تھا ان کے پاس, اور وہ صاحب بھی اس کو اپنے پورے کریئر کے طور پہ لے کے چل رہے تھے. تو آپ کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں؟ سر ریلیجن کو سائڈ پہ رکھ کے نہیں, ریلیجن کو آگے رکھ کے انہوں نے ایک ریڈی تیار کی ہے جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ اصلی چیزیں, ٹھیک ہے, اور اصل میں وہاں پہ ساری 2 نمبر ملاوٹ کرتے ہیں. اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دین کا نام لے کے یا پھر یہ اپنے آپ کو کیا ہے کہ جی میں نے 7-8 دفعہ قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, اس کے باوجود جو میں نے صحیح اسناد کے ساتھ روایات 2-3 پیش کی, ایک صحیح مسلم سے اور ایک مسند احمد سے, صحیح مسلم اور مسند احمد کی صحیح الاسناد 2 روایات کو انہوں نے بڑھ کے ساتھ تعبیر کر دی. انہوں نے کہا جی 2 عبارتیں اٹھا لایا کو 22-25 سال کا لونڈا اور وہ بڑھ کر رہا ہے میرے خلاف بیٹھ کے. اگر آپ اس کو بڑھ کہتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ
آپ کے اوپر واقعی ترس کھایا. کیا آپ ان کو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کا 1-on-1 ہو؟ سر میں کہتا ہوں 1-on-1 ہو نا, 1-on-1 مناظرہ آپ چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں, وہ مباہلہ چاہتی ہیں وہ بھی کر لیں, وہ کسی انداز میں آگے بیٹھے نا, اگر تو انہیں ان دونوں الفاظ کا مطلب صحیح طریقے سے پتہ ہے تو. یار آپ کو ان کی قابلیت پہ اتنا شک ہے؟ مجھے ان کی قابلیت پہ اس لیے شک ہے کہ نہیں, لالا رخ دکھنے میں تو بڑی سیزنڈ جرنلسٹ, مطلب وہ جرنلسٹک سٹائل میں بات کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ سیاڑا بندہ نیاڑیاں ورگا ہوندا ہے, تو میں تو اس لیے ان کو اس لیے ترس کے اعتبار سے ان کو کہتا ہوں کہ اگر ان کو ان دونوں الفاظ کا مطلب, شاید ان کو جوانی میں ان دونوں الفاظ کا مطلب پتہ ہو, لیکن اب شاید بڑھاپے کی وجہ سے کوئی دماغ سے چیزیں نکل جاتی ہوں. دیکھیں میرا صرف ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو 7-8 دفعہ ترجمے سے پڑھا ہوا ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شرک اور توحید وحدانیت میں اور شرک کے اندر کیا فرق ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر جو پورا ایک کانٹیکسٹ ذکر کیا گیا ہے کہ کاہنوں اور نجومیوں کی جانب سے موکلات کو بھجوایا جاتا ہے آسمان کی جانب سے کہ وہ اللہ رب العزت کی چند ایک مخفی چیزوں میں سے کچھ چیز چرا لیں, اور جب وہ چرا کے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ستارہ توڑ کر ان کے اوپر آگ کی صورت میں برسایا جاتا ہے, اور وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے وہ ستارہ ان کو بھسم کر دیتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چند ایک موکلات تک کچھ انفارمیشنز پہنچ جاتی ہیں. اس چیز کو اللہ رب العزت نے نیگیٹیولی پورٹرے کیا, نیگیٹیولی ڈسکس کیا ہے کہ وہ تمام تر لوگ مطلب یہ اچھی چیز نہیں ہے. ان کے پاس جانے والوں کے متعلق کہا گیا کہ اگر کوئی بھی بندہ, فار ایگزامپل آپ یا میں, اس طرح کی کسی بھی پرسنالٹی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, ہم اس کے اوپر ایمان یا عقیدہ نہیں رکھتے, ہم صرف دکھاتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف فن, اور اسی وجہ سے ہماری 40 دن کی نمازیں نہیں قبول ہوتی. سر تو لالا رخ صاحبہ تو پھر معاشرے کے لیے ایک طرح کا ناسور ثابت ہو رہی ہے. سر دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ لالا رخ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی, میں یہ نہیں کہتا کہ لالا رخ جہنمی ہے. میں نے جو جملہ استعمال کیا نا اپنی ویڈیو کے اندر, اس کو بہت نیگیٹیولی پورٹرے کیا جا رہا ہے مختلف سوشل میڈیا یوٹیوبرز کی جانب سے اور مختلف لوگوں کی جانب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یا لالا رخ کو جہنمی کہہ دیا یا میں نے ان کے پاس جانے والی عورتوں کو جہنمی کہہ دیا. آپ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ اس جملے کو جب ہم بریک ڈاؤن کریں گے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے. میں نے کہا اس بی بی کو غور سے دیکھ لیجئے, یہ بی بی آپ کو جہنم کے دروازے تک لے کے جا سکتی ہے. اس سارے جملے میں مجھے بتایا میں نے لالا رخ کو یا عام پبلک کو کہاں جہنمی کہا ہے؟ نہیں, آپ نے اس میں کوسچن مارک تک دیا. ہاں جی, اس سارے معاملے میں جو عمل وہ کر رہی ہیں, میں نے اس عمل کو جہنمی کہا ہے کہ یہ بی بی جو ایک پرٹیکولر عمل پرفارم کرتی ہے, یہ عمل آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے لالا رخ یا ان جیسے کئی اور لوگ جو ستاروں کا حال, مستقبل کا ہاتھ, پامسٹ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ جی یہ دل والی لائن ہے, یہ چوری والی لائن ہے, یہ فلانی لائن ہے, ان لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ تماشبین ہے, یہ چورن بیچتے ہیں, کیا ہیں یہ؟ یہ وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے ایمان, عقیدے, اسلام سے زیادہ بڑا اپنے لیے پیسے کو کر لیا, اور یہ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کیا طلاق جس طرح انہوں نے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کیا رجب بٹ کی جو انہوں نے طلاق پریڈکٹ کی اور اللہ معاف کرے وہ ہو بھی گئی, آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جوڑنے والے کو میں پسند کرتا ہوں, یہ پہلے دن ہی توڑنے کی باتیں کر رہی ہیں. اب تو یہ کہہ رہے, اب تو یہ پتہ نہیں لوگوں کی ڈیتھ بھی پریڈکٹ کرتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ حملہ پریڈکٹ کیا ہے جی, کہہ رہی وہ مر جائے گا. کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ سر دیکھیں, بات ہے بڑی سادہ سی, دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بونگی مارتی ہیں یا ان کے پاس واقعی کوئی موکل ہے. اگر تو یہ بونگی مارتی ہیں تو پھر تو ہمارا مقدمہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے, پھر تو ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے, کیونکہ جھوٹے کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا, جاہل سے نہیں لڑ سکتا, جاہل سے نہیں لڑا جا سکتا. اور اگر ان کے پاس کوئی موکل ہے تو یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بی بی اگر آپ کے پاس کوئی موکل ہے, اگر آپ کے پاس کہیں سے انباء الغیب آتی ہیں, غیب کی خبریں آتی ہیں. آپ نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا جس میں یہ کہہ رہی تھی نجف آپ چلے جائیں, نجف پلیز آپ چلے جائیں؟ میں نے ان کا وہ دیکھا جس میں کہہ رہی ہیں کہ میں کسی سے ملاقات ہوئی, کسی جن یا شیطان سے, نجف ہاں, اور وہ بڑا خوبصورت تھا, ہی واز ویری ہینڈسم, جسٹ لکنگ لائک اے واو, اور اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. تو مجھے ان پہ بڑی حیرت ہوئی اور مجھے اس وقت ترس بھی آیا, سچی بات ہے. لیکن اگین میں چاہتا ہوں کہ شیطان ان کو واو لگا, پتہ نہیں کیا, اب ظاہر ہے وہ انہوں نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے, مطلب اچھا ویو شکل ہے. پوڈ کاسٹ کا ان کا کوئی کلپ تھا, میری نظر سے گزرا, اور یہ بڑے کسی کریڈیبل پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہی تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ مجھے بڑا اچھا لگا, ہی واز ویری ہینڈسم, اور میری اس سے ملاقات ہوئی. اس پہ میرا خیال ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی یہاں پہ آگے یہی کہا جا سکتا ہے کہ لالا رخ کی سمجھ نہیں آئی کہ کس رخ کی وہ بات. سر رخ کی سمجھ ہے, رخ ہے سیدھا صاحب جو آپ نے بتایا 15,000 روپے کا میسج, آٹو جنریٹ میسج آ گیا.
بات ہے بڑی سادہ سی کہ آپ نے 7-8 بونگیاں مارنی ہیں, ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہو جانی ہے, اس کو آپ نے کرنا ہے مارکیٹ. اس کو مارکیٹ کرنے سے ہوگا یہ کہ بے شمار خواتین, آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتہ ہے بے شمار مطلب اکثریت خواتین جو ہیں وہ گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں. ایسے ٹھیک ہے, ان کو ڈر ہے کہ ان کا میاں ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہے, ان کو ڈر ہے کہ ان کا میاں جو ہے ان کو کہیں طلاق نہ دے دے, مطلب اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں. کسی بیٹی کو اس کے بھائیوں نے حق نہیں دیا ہوا, تو وہ الٹیمیٹلی اس طرح کے موکلین کا رخ کرتی ہیں, جن کے پاس جو کہتے ہیں جی ہم غیب کا علم جانتے ہیں, ہم آپ کی پریڈکشن کر دیں گے, جوتشی بتاتے ہیں, اپنے آپ کو پامسٹ بتاتے ہیں. اسلام ان تمام علوم کو علم غیر نافع کہتا ہے. اسلام ان تمام علوم کی اوتھینٹسٹی کو, اسلام ان تمام علوم کی جو وجود ہے اس کو مانتا ہے, کہتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہیں چیزیں, اور ایگزسٹ کرتی ہیں جبھی ان کی اس طرف جانے والے لوگوں کو اس کی وعید بتائی گئی ہے کہ اگر تم دنیا میں ظاہری اور شارٹ ٹرم مفاد کی وجہ سے ان تمام تر چیزوں کا رخ کرتے ہو تو تمہیں لانگ ٹرم یہ نقصان ہوگا. کیا اگر لالا رخ صاحبہ آپ کے ساتھ بیٹھی اور ساری چیز پہ ڈسکشن ہوا اینڈ شی سیڈ کہ میں مطلب میرے میں یہ ہے پاور کہ ایبلٹی ہے کہ میں لوگوں کو پریڈکٹ کر سکتی ہوں صحیح چیزیں, تو آپ اس مناظرے میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ سر میں ڈیفینیٹلی بیٹھوں گا, اور میرا مقدمہ بہت سادہ سا ہوگا کہ اور اگر ان کے پاس موکل ہوا تو میں وہی کہنے لگا ہوں نا, میرا مقدمہ بڑا سادہ سا ہوگا کہ اگر وہ جھوٹ بولتی ہیں, اگر وہ ڈیفینیٹلی واقعتاً بونگی مارتی ہیں, تو پھر تو میرا اور ان کا کوئی مناظرہ نہیں بنتا, میری ان کی کوئی بحث نہیں بنتی, کیونکہ مطلب انہوں نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ میں بونگی مارتی ہوں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ کہتی ہیں کہ ہاں میرے پاس موکلات ہیں اور مجھے غیب کا علم آتا ہے, میں ہاتھ دیکھ سکتی ہوں, یا میں نے یہ علم غیر نافع سیکھا ہے, مجھے ان تمام چیزوں کا متعلق نالج ہے, تو ایسی صورت میں میرا اور ان کا مقدمہ بنتا ہے. میں ان کے سامنے قرآنک ورسز رکھوں گا, میں ان کے سامنے حدیث مبارکہ رکھوں گا, اور میں ان کو کہوں گا کہ آپ کو منانا میرا مقصد نہیں ہے, آپ کو بتانا میرا مقصد ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ بڑی قابل احترام ہے, باوجود اس کے کہ میں نے ان کے لیے بی بی کا لفظ استعمال کیا, بی بی تو ایک بڑا ذی شعور سا لفظ ہے, کوئی ایسا گندا لفظ, باوجود اس کے کہ میں نے ان کی گفتگو کے متعلق بونگی کا لفظ استعمال کیا, لیکن پھر بھی بونگی کا مطلب ہے جو بات مفوق الفطرت ہو, آدمی کے اوپر سے اوپر گزر جائے تو آدمی کہتا ہے بونگیاں نہ مارو. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کے متعلق باوجود اس کے کہ وہ میری دادی اماں کی عمر کی ہیں, میں نے ان کے متعلق یار بار بار آپ ان کو یہ تو پھر آپ انہیں پرسنل اٹیک, نہیں پرسنل اٹیک نہیں, وہ واقعی ہے نا یار, اس میں کوئی دو رائے ہے. دادی کی عمر کی, میری دادی اماں کی عمر کی ہیں, وہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے. جب آپ ان سے ملے وہ ایک بڑا ان یوزل سا فیشن کرتی ہیں, آپ نے شاید ان کی فیشن سینس دیکھی ہو, کبھی وہ سر پہ تاج سا پہن کے آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ایلینوٹک قسم کی نا پرسنالٹی ہے, یہ ایلین سے نہیں انسپائرڈ ہوتے. یعنی رات 2 بجے کے بعد اگر آپ جائیں انٹرویو کرنے تو آپ کو خوف محسوس ہو. جی, پھر وہ جو نجف والی کنٹروورسی تھی, پوڈ کاسٹ میں باقاعدہ ایک فیل کرانا, اور وہ پوڈ کاسٹر نے پورا پلان کیا ہوا تھا, چیزیں ہلائیں, میں مطلب نجف آپ چلے جائیں پلیز چلے جائیں, مطلب ضدی ہے جن وہ. تسی کہہ رہے ہو نا کہ پوڈ کا وہ کر لو, مناظرہ کر لو, مناظرے کے اندر اگر قرآن بیچ میں رکھ لیں تو کوئی گستاخی تو نہیں ہو جائے گی؟ نہیں, قرآن بیچ میں رکھتے ہیں, ان کو کہیں کہ وہ جو نجف والی پوڈ کاسٹ تھی اس کے اندر جو حاضری ہوئی تھی وہ جینوین تھی, قرآن پہ باوضو ہو کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور پھر اس سے آگے بات کریں گے. اگین وہی بات ہے, اگر یہ کہیں گی کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں تھی, وہ بونگی تھی, وہ جھوٹ تھی, تو میری ان کی بحث نہیں بنتی. اگر یہ کہیں گی کہ وہ حاضری ٹھیک تھی تو پھر میں ان کے سامنے قرآن کی آیتیں رکھوں گا, ان کے سامنے حدیث مبارکہ رکھوں گا. منانا مقصد نہیں ہے, بتانا مقصد ہے, سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو. لالا رخ صاحبہ ٹرمپ کے اٹیک سے پہلے اتنی مشہور نہیں تھی, اب وہ 15,000 روپیہ مانگتی ہیں پرسنل ریڈنگ کا, آپ کو کیا لگتا ہے مفاد پورا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ میری ویڈیو کے بعد 2-2.5 لاکھ کا تو نقصان ہوا ہوگا. اگر کوئی 4 خواتین کو, میری بہنوں کو سمجھ لگی ہوگی کہ نہیں واقعی یار, اگر صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اگر ایک چیز نکل رہی ہے, ایک چیز عوام کے پاس آ رہی ہے کہ ان کے پاس جانا 40 دن کی نمازوں کو خوہ کھاتے میں ڈالنے کے مترادف ہے, ان کے پاس جا کے ان کی بات پہ یقین کر لینا قرآن مجید سے روگردانی کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, مسند احمد کی روایت ہے. تو جن میری بہنوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, انہوں نے تو 15,000 بھیجنے سے انکار کر دیا ہوگا, شاید بلاک بھی کر دیا ہو. ٹھیک ہے, تو ان کا وہ جو کسٹمرز کا ڈیٹا بیس ایک ڈسٹرب کیا میں نے, اس کی وجہ سے ان سے معذرت کرتا ہوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے روزگار کا کوئی بہت بہترین سا ایک معاملہ بنائے. ظاہر ہے عمر ذوف میں ہے, تو
यार आप उनकी उम्र के पीछे यार मैं हर थोड़ी देर बाद आप यकीन दिलाए थे मेरी दादी की उम्र ज़ोफ है, कंधों में दर्द है, जुबान लड़खड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रोजगार का सिलसिला मेरे लिए बंद हो जाए तो मुझे बड़ी परेशानी होगी, बावजूद इसके मैं नौजवान आप मतलब उनके लिए गुडविल जेस्चर, मैं बहुत गुडविल जेस्चर रखता हूँ उनके लिए। अकेले आप हंसने लग जाएंगे क्योंकि मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मेरी दादी अम्मा की उम्र की है, तो मैं इसलिए ये चाहता हूँ। ये मैं कहना चाहूंगा व्यूअर्स, देखें ये एहतरामन कह रहे मैं कसम खा लूं इसमें मैं वाकई एहतराम नहीं आप एहतरामन, वो आपकी हंसी इसको तंजिया फील दे देती है वैसे। मैं ये चाह रहा हूँ जेन्युइनली कि ये इस काम को छोड़ें, क्योंकि इनके इस काम को छोड़ने से न सिर्फ ये कि इनका ईमान महफूज होगा, और मुझे इससे कोई, अल्लाह की ज़ात जानती है, कोई फ़ायदा नहीं होगा इनसे। अल्लाह की ज़ात मुझे इसका अजर अता फरमाए, मुझे उससे अजर की बिल्कुल उम्मीद है। और इनके तौबा तायब होने से बेशुमार ख़वातीन जो इनके पास रुख करती हैं और ये उनको इनकार कर देंगी, मतलब वैसे 15,000 उनसे रख ले मुफ्त खाते में, लेकिन उनको इस काम से इनकार कर देंगी, तो यकीन कीजिए लोगों का ईमान भी बच जाएगा, लोगों की 40-40 दिन की नमाजें बचनी शुरू हो जाएंगी, लोगों का ईमान बचना शुरू हो जाएगा। इनके मुतालिक जो है वो कहते हैं कि एक शख्स ने 99 कत्ल किए, उसके बाद वो तौबा कर ले तो हो जाती है। तो मेरा मकसद अगेन बहुत गुड विल के साथ सिर्फ इस्लाही पॉइंट ऑफ व्यू था। और इन्होंने एक बात की जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि इस लड़के ने सिर्फ मुझे ही टारगेट किया है। देखिए मैं इस इंडस्ट्री को ज़्यादा नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि आपके कोलीग्स कौन है, मुझे नहीं पता कि आप जो है ना किनको अपना कॉम्पिटिटर समझती हैं, कि जिसके अंदर मैंने शायद दाऊद को समझती हैं, वल्लाह आलम जिसको भी। देखें दाऊद, जैद, बकर, अलिफ, बे, जीम, जो भी बंदा हाथ देखकर मुस्तकबिल बताता है और ये दावा करता है कि मेरे पास अंबाउल गैब है, मेरे पास गैब की नॉलेज है मेरे पास, बावजूद इसके कि पूरी चिट्ठी लिख के ना एंड पे छोटा सा फॉर्मेलिटी के तौर पे वल्लाहु आलम का लफ्ज लिख दे कि जी अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता, तो तू 15,000 के चीज़ ले रहे अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा हाँ, वो तमाम तर पर्सनैलिटीज जो कि इस गंदे धंधे से वाबस्ता है, मेरा उन सब के खिलाफ ऐलान जंग है। मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा सादा सा है, जो उनमें से झूठ बोलता है, बोंगी मारता है, वो जाहिल है। तो कुरान के अंदर है कि वाइदा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जो थोड़ा जाहिलान नाल खिताब होवे, आमना सामना होवे, दूरों इन्होंने कोई पाजी अस्सलाम वालेकुम। और अगर इनका मुकदमा ये है तमाम तर पर्सनैलिटीज़ का, अगेन जो आप दाऊद साहब का नाम लिया, जैद, बकर, कोई भी अलिफ बे जीम, मतलब अकेली लाला रुख नहीं, मुझे वो इनकी बात थोड़ी सी मुझे लगी कि वो शायद जाती होगी, इनके कंपेटिटर्स जो हैं वो उसको कैश करेंगे कि देखो जी ये खिलाफ वीडियो बन गई, साढ़े को लाओ। तो भाई उनके पास भी ना जाओ, मैं इधर कह रहा हूँ उनके पास भी ना जाएं। कोई भी बंदा अगर आपको ये कह रहा है कि वो आपके लिए गैब का इल्म जानता है, वो आपका मुस्तकबिल बता सकता है, चाहे वो पेशन गोई के नाम पे आपको बड़ा मुबहम सा बयान दे, चाहे वो ऑथेंटिक बयान दे, वो बंदा फ्रॉडी है। आप कहते हैं तो मेरे पास हदीसें हैं अक्रॉस द बोर्ड, आपने मतलब एक तो रिलीजन से तो वाज़ेह है ना, रिलीजन में 100% फ्रॉडी, इसके ऊपर वन लाइनर दे दिया हमें, 100% फ्रॉडी है। आप कहते हैं मैं कुरानी का आयतें आपको पढ़ के देता हूं। देखें कुरान ने, हदीस ने, हजूर पाक की जिंदगी ने इन सारी चीज़ों को ना किसी भी इबहाम के बगैर वन लाइनर में इनको क्रॉस किया कि काहिनों, जादूगरों और नजूमियों के पास जाना गुनाह है, ख़त्म हो गई बात। ठीक है, और अगर इनके साथ कोई ताल्लुक इस्तवार करता है, ख़ास तौर पे जादूगरों के साथ, तो उसके ऊपर तो बड़ी वईदें हैं, और हज़रत उमर के दौर में तो जादूगर को कत्ल करने तक का हुक्म था। सो उमर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। ये एक छोटी पॉडकास्ट व्यूअर्स ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर जो समझने की बात ये है कि काहिनों, ये जो पामिस्ट, मैं आपका हाथ पढ़ लूँगा, मैं आपकी किस्मत का हाल बता दूंगा, मैं आपके माथे की लकीरें देख के आपके गुजरे हुए पल बता दूंगा, ये सब बकवासियात है, फजूलियात है, अखलाकियात से गिरी हुई बातें। आज हमने सिर्फ लाला रुख को नहीं डिस्कस किया, हमने एज अ होल इन चीज़ों का पोस्टमार्टम इसलिए किया क्योंकि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर अगर कोई लोग बैठ के सैनिटी प्रिवेल करना चाहते हैं तो उनको तो शायद वो व्यूशिप नहीं मिलती, लेकिन इन काहिनों, इन नजूमियों और इन पामिस्ट और ये किस्मत का हाल बताने, ये जो तोता फाल निकालने वाले लोगों के लिए लोगों के पास वक्त बहुत है। अपने वक्त को कीमती बनाएं, अपने बच्चों के पास वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, और इन लाहासिल फसादात से दूर रहें। बहुत शुक्रिया।